اچھا حضرت، ایک عوامی سوال ہے کہ آپ کی یہ بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے حوض پاک روڈ پہ، اور اس پہ پیسوں کا اتنا تخمینے کا خرچہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس محفل سے لنگر ختم کر دیا جائے اور جو پیسے بچیں تو وہ آپ کیوں نہ اس میں یہاں پر آپ کوئی یونیورسٹی بنائیں یا کوئی اس طرح کا سلسلہ کریں، یہاں سے علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد نکلے، حفاظ اکرام کی ایک بڑی تعداد نکلے، یہ بھی ایک تبلیغ دین کا سلسلہ ہے. اگر یہاں سے ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے جو میرے نوٹس میں نہیں ہے تو وہ بھی میری اصلاح فرما دیں. دیکھیں الحمدللہ ایسی بات نہیں، ہمارے یہاں بچے یہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور کتنی بچے ایسے ہیں جو ہمارے اسی علاقے کے ہیں، اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے تو 1-1.5 صف بن جائے گی حافظ قرآن کی. الحمدللہ یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہماری اس مسجد میں تقریباً جو ہے 1.25 لاکھ روپے صرف سیل لی جاتی ہے، اور کوئی دکان نہیں ہے ہماری اس مسجد کے اندر، کوئی دکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو کئی حوالوں سے خدمت کر رہے ہیں نا، ہم کئی حوالے سے خدمت ہے. اچھا دوسرا یہ کہ جتنے بھی میرے اہل ثروت ہیں، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یار آپ اپنی زکوٰۃ ہم کو دیا کریں. میں ہر ایک کو نہیں، کیونکہ میں وہ امت کے بھلا کے کاموں میں لگاؤں گا، امت کے بھلا. اب جیسے کہ ہماری محفل جمال نور مصطفیٰ ہوئی، محفل جگہ جگہ پر، اب جہاں لوگ اپنے طور پہ کر سکتے تھے، اہل ثروت تھے تو کوئی ایشو نہیں تھا، مگر جو اہل ثروت نہیں تھے تو ہم نے وہاں باقاعدہ ہم نے وہاں پیسے دیے ہیں، وہاں کے خرچہ ہم نے بھی برداشت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تقریباً جو نا آپ سمجھ لو گے 1 لاکھ سے اوپر میں نے کیا ہے. اگر میں نے حساب لگایا تھا کہ بھئی تقریباً 85,000 روپے تو میرے مطلب یہ کہ ڈیکوریشن کے ہی ہو گئے تھے، ان کے جو بھی تھے اخراجات، تو وہ میں نے دیا. پھر بعد میں نے لنگر کے بھی دیتا رہا کہیں نہ کہیں، اور کہیں نہ کہیں ساؤنڈ کے دیتا رہا جو اس کے اندر شامل نہیں تھے، جگہ جگہ جو محفلیں ہوئیں تو وہ میں نے لاکھ سے اوپر دیے، میں نے اس کے پیسے میں نے، صحیح. تو الحمدللہ یہ جتنا بھی ہے نا سالانہ بڑی 11ویں کا، اگر پہلی بات اگر پلس ہوتا ہے تو یہ سب امت کی بھلائی میں جائے گا انشاءاللہ. حضرت یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، ایک عوامی سوال ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں برتتے ہیں؟ کہ ایک رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ایک طرف ایک کچھ اور مہمان ہوتے ہیں جن کو ایک الگ طریقے کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور رسی کے ایک طرف کچھ اور مہمان ہوتے ہیں جن کو الگ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے یہ بھی آپ اس کو اس طرح سمجھیں، جس کو اللہ عزت دے، جس کو اللہ عزت دے تو اس کو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے، اور یہی سنت رسول ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حوالے سے عزت دی. اب کسی کو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مشائخ ہیں، ہے نا، مطلب دنیا کے اعتبار سے ہوں وہ عہدیدار ہوں، یا وہ مذہبی اعتبار سے مطلب یہ کہ وہ عہدیدار ہوں، تو وہ شخصیات کہلاتی ہیں. اور ظاہر جب شخصیات ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو ایک عزت، ایک مقام دینا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو دیں جس طرح کے وہ ہیں، اور یہ ضروری ہے کیونکہ یہی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں کہ بھئی ہم ان کو ہم نے ہیچ قرار دے دیا اور ان کو، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ کیٹیگری اسی لحاظ سے ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، عزت ان کے لیے بھی اتنی ہے، عزت ان کے لیے بھی اتنی ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان کا ایک مقام ہے. کن کا مقام ہے؟ چاہے وہ مشائخ میں سے ہیں، چاہے وہ ایک ڈائریکٹر ہیں، یا وہ مطلب HOD ہیں، یا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر یا انجینئر کے سامنے آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں. آپ کسی آنر کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ کسی MD کے سامنے آپ کس طرح سے آپ بیٹھتے ہیں بتائیے؟ کسی GM کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ کسی مشائخ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں، وہاں آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ آپ کیا اپنے آپ کو ان سے بالاتر سمجھتے ہیں یا کم سمجھتے ہیں؟ کم ہی سمجھتے ہیں نا. تو لہٰذا یہ کہ جب اللہ نے ان کو عزت دی ہے تو یار ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم بھی تو ان کو عزت دیں. تو اس لیے اس عزت کو دینے کے لیے تو یہ تمام چیزیں کرنا پڑتی ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے. اب جیسا کہ نا مطلب یہ کہ خانہ کعبہ کی چابی تھی، خانہ کعبہ کی چابی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ میں لی تھی، تو وہ چاہتے تو کسی اور کو دے دیتے نہیں، بلکہ انہی کو عطا فرمائی کہ جو مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس پہلی خانہ کعبہ کی خدمات موجود تھی، وہ چابی ان کے پاس تھی، اور آج تک انہی نسل در نسل لوگوں کے پاس موجود ہیں. اچھا حضرت ایک سوال وہ یہ کہ اس سوال سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، آمین، تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہم تمام لوگوں کے سروں پر تاجر قائم فرمائے. اس سوال سے پہلے میں نے یہ عرض کرنا ضروری سمجھا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. دیکھیے حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سلسلے کی بنیاد رکھی، اس میں
محنت بھی کی، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بے انتہا نمایاں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تلخ ہے لیکن ہر شخص کو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے اتنی سالوں کی جدوجہد کی، محنت کری اور اس سلسلے کو یہاں تک پہنچایا، اور ابھی مزید اس کے لیے کوشاں بھی ہیں، آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو اپنے پاس بلا لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پورا نظام، اس کا سانچہ اور اس کی بنیاد، اس کی مضبوطی کے لیے آپ نے کیا سوچا، کیا لائے عمل طے کیا اندر کا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، اس پر ذرا روشنی دیے۔